السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی گراہوں کو کھول دے اور ہم قرآن کو ویسا پڑھیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے لحن جلی اور لحن خفی کو تفصیل سے پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے سمجھا تھا کہ ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھ لی جائے تو میننگ چینج ہو جاتے ہیں، یا حرکات کے ٹائم کو کم یا زیادہ کر لیں تو بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ تو آج ہم مخارج پر جانے سے پہلے حرکات کون کون سی ہیں اور ان کی ادائیگی کیسے کرنی چاہیے یہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حرکات کیا ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ زیر، زبر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ حروف کی آواز کو اوپر، نیچے یا گول کر دیتی ہیں۔ جس حرف پر کوئی حرکت آ جائے اس حرف کو متحرک حرف کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں زبر کو۔ یہ حرکت حرف کے اوپر آتی ہے۔ جب ہم کسی حرف کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو منہ سیدھا کھلے گا اور دونوں جبڑوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، اور زبر کی حرکت حرف کی آواز کو 1 کاؤنٹ اوپر لے کر جاتی ہے۔ 1 کاؤنٹ کا مطلب کیا ہے؟ 1 کاؤنٹ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مٹھی کو بند کریں اور اب ایک انگلی کو کھولیں۔ یہ انگلی کھولنا 1 کاؤنٹ ہوگا۔ ایک انگلی 1 کاؤنٹ، 2 کاؤنٹ کریں گے، 2 انگلیاں تو 1 کاؤنٹ، ایک ایک کر کے تو 2 کاؤنٹ۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ نے یہاں پہ 1 کاؤنٹ کرنا ہے تو آپ اپنی مٹھی بند کر کے ایک انگلی کھولیں گے تو یہ 1 کاؤنٹ ہو جائے گا۔ آ، ب، ت، ٹھیک ہے، یہ 1 کاؤنٹ۔ عربی زبان میں زبر کی حرکت کو فتحہ کہتے ہیں۔ زبر کی ادائیگی میں غلطی نہ ہو تو آپ نے اس کے لیے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ منہ کو زیادہ نہیں کھولیں گے، ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ کہا ہے کہ آپ نے جو ہے اب منہ سیدھا کھولنا ہے، نہ ہونٹوں کو سائڈ کی طرف پھیلائیں گے۔ ٹھیک ہے، نہ ان کو نیچے کی طرف جھکانا ہے کہ آپ کے لپس جو ہیں وہ سائڈ سے نیچے کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، سیدھا منہ کھولنا ہے، نہ اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، نہ پھیلانا ہے، اور نہ ان کو نیچے کی طرف سائڈ سے جھکانا ہے۔ یہ تو ہو گئی بات کہ منہ کھلے گا کیسے۔ اور دوسری غلطی جس سے ہم کو بچنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے 1 کاؤنٹ سے زیادہ لمبا نہیں ہونے دینا۔ اگر آپ اس کو زیادہ لمبا کریں گے تو وہ ایک اور حرف کا اضافہ ہو جائے گا وہاں پر اور لفظ کا مطلب چینج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ان سب باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ زبر کے ساتھ کے ہم 1-2 ورڈ دیکھ لیتے ہیں۔ کتب، ٹھیک ہے، لیکن 3 لیٹر ورڈ تھا، آپ نے ہر زبر کے لیے علیحدہ سے منہ کھولنا ہے اور اپنی انگلی کو ہر ایک کاؤنٹ علیحدہ علیحدہ کھول کے چیک کرنا ہے۔ کتب، نصر، ٹھیک ہے، کتب، نصر۔ اب ہم اس کی تختی کو دیکھ لیتے ہیں زبر کے ساتھ پوری، الف سے ا، ب، ت، ف، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ہ، ا، ی۔ تو یہ ہو گئی زبر کی تختی۔ آپ اس کی اچھی طرح پریکٹس کریں گے۔ اب ہم دوسری حرکت کو دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری حرکت کون سی ہے؟ جی، دوسری حرکت ہے زیر۔ یہ حرکت حرف کے نیچے آتی ہے۔
جب ہم کسی حرف کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارے ہونٹ کھلیں گے اور نیچے والا جبڑا اندر سے نیچے جائے گا۔ آپ اس کی ادائیگی کو چیک کر سکتی ہیں کہ یہ نیچے سے جبڑا نیچے کیسے جائے گا اندر سے جبڑا۔ تو آپ کو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پشت کو مٹھی کی شکل میں اپنی چن کے نیچے دونوں طرف اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھ مل جائیں۔ اب جب حرف کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا اپنے ہاتھ پہ کہ نچلا جبڑا اندر سے نیچے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے صرف اپنے چیک کرنے کے لیے کرنا ہے، تلاوت کرتے ہوئے آپ ایسے نہیں کریں گے، ہاتھ رکھ کے پڑھیں، لیکن آپ اپنا دیکھنے کے لیے زیر کو اس طریقے سے چیک کر سکتی ہیں۔ بی تی، ٹھیک ہے، آپ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ نیچے سے اندر سے نیچے کی طرف ہو رہا ہے، اور حرف کی آواز جو ہے وہ بھی نیچے جاتی ہے۔ زبر کی آواز اوپر جا رہی تھی، زیر کی آواز نیچے جائے گی۔ عربی زبان میں زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور آپ نے اس کی آواز کو بھی، زیر کی آواز کو بھی 1 کاؤنٹ ہی کرنا ہے۔ بی، ہی، ری، سی۔ آپ نے پڑھتے ہوئے اب اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں غلطی نہ ہو، تو اس کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک تو اس کی آواز 1 کاؤنٹ سے زیادہ لمبی نہیں کرنی ہے، اور دوسرا زیر کو مجہول نہیں پڑھنا ہے۔ جو زیر پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے عموماً زیادہ تر وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو مجہول پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجہول پڑھنے سے کیا مطلب ہے، یعنی زیر کے تلفظ کو آپ نے اردو کے الفاظ جو ہے آب زمزم، تو بے والی جو آواز ہے نا وہ نہیں آنی ہے، بے کی آواز، اور آب کوثر، تو زیر کی آواز کو اے والی ساؤنڈ جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ آب زمزم، آب کوثر، اس میں جیسی آواز آ رہی ہے ایسی آواز نہیں آئے گی زیر کی۔ ہماری زیر کی آواز کیسی آئے گی، بی، ای، ٹھیک ہے۔ آپ نے صحیح تلفظ کے لیے زیر کی آواز کے لیے الفابیٹ ای جو ہوتا ہے اس کی طرح کی آواز آنی چاہیے۔ بی، تی، جی، ہی، ٹھیک ہے، اور یہ آواز جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے۔ ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں، جیسے سی لی می، ای بی لی، ای بی لی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی زیر کی تختی کر لیتے ہیں۔ ای، بی، تی، فی، جی، ہی، خی، دی، وی، ری، زی، سی، شی، صی، ضی، طی، ضی، قی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، یی۔ تو یہ اس سے آپ زیر کی اچھی طرح پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب جو تھرڈ حرکت ہے وہ ہے پیش کی حرکت۔ عربی زبان میں پیش کو دمہ کہتے ہیں۔ یہ حرکت حرف کے اوپر گول شکل میں آتی ہے۔ جب ہم کسی بھی حرف کو پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارے ہونٹ مکمل گول ہو جائیں گے اور درمیان میں گولائی میں خلا باقی رہتا ہے، جیسے آپ سمجھیں کہ ڈونٹ کی طرح کہ بیچ میں ہول خالی رہے گا۔ بو، جو، رو، آپ نے اپنے دونوں ہونٹ آپ کے بہت اچھے طرح گول ہوں گے لائک ڈونٹ۔ پیش کی ادائیگی کرتے ہوئے غلطی سے بچنے کے لیے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ مجہول نہ ہو، اور اس کے لیے آپ نے اردو کے تلفظ کی طرح کی آواز نہیں آئے، جیسے بولو، تولو، ٹھیک ہے، اس طرح آواز ادھوری رہ رہی ہے، اس طرح یہ آپ پیش کو مجہول پڑھیں گے، اس طرح کی آواز نہیں آنی چاہیے، بلکہ آواز آئے گی
جیسے آپ اردو میں پڑھتے ہیں بل بل، ہد ہد، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے، آپ اگر اس لفظ کو پڑھیں گے ہد ہد، پورا آپ کے ہونٹ پیش کے لیے گول ہو رہے ہیں. لہنے جلی سے بھی بچنا ہے، یعنی آپ نے دمہ کی آواز کو 1 کاؤنٹ سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. او، بو، جو، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے. رسولو، رسولو، فعولو، فعولو. اب ہم اس کی تختی کو کر لیتے ہیں پیش کے ساتھ. او، بو، تو، ثو، جو، ہو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، سو، دو، تو، ذو، او، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو. ٹھیک ہے، تو آپ اس طریقے سے اس کے اچھی طرح پریکٹس کریں گی. حرکات کی تختی کی اس کو غور سے سنیے گا. جہاں پہ جو موٹے حروف ہیں ان کی آواز موٹی ہو رہی ہوگی تو آپ نے بھی اسی طرح کی آواز نکالنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ پھر جب ہم آگے پڑھیں تو ہم کو آسانی رہے گی. اور آپ نے یہاں پہ حرکت پہ زیادہ دھیان دینا ہے کہ آپ کا زبر کے لیے منہ کھل رہا ہے، زیر کے لیے آپ کی آواز نیچے جا رہی ہے، اور پیش کے لیے آپ کی آواز گول ہو رہی ہے، اور آپ کے ہونٹ بھی گول ہو رہے ہیں. بالکل صحیح اسٹریٹ بیٹھ کر، بیک اسٹریٹ کر کے، آرام سے چیئر پہ بیٹھ کر اونچی آواز میں اس کی پریکٹس کریے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں پھر نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.